اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سوال جو تھا، دو شیعہ کے اعتراضات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کافر کہتے ہیں، جو شیعہ آج کے شیعہ ہیں، تو کیا وہ شیعہ ہیں اصل میں یا نہیں؟ وہ اپنے بڑے مجتہدین کے جو ہے رستے پر ہیں یا کوئی نئے گمراہ طریق کی طرف چل پڑے ہیں؟ تو اس کے اوپر ہمارا سوال کا جواب دیا گیا تھا پچھلے ایپیسوڈ کے اندر۔ اور دوسرا سوال جو تھا کہ چھوٹی بچی کے ساتھ متع کرنے کے متعلق جو شیعہ کے اعتقاد ہیں، کیا وہ صحیح ہے یا ویسے ڈھونگ ہے؟ اور شیعہ کچھ لوگ ذات مانتے بھی نہیں ایسی بات۔ تو اس کے اوپر میں نے وضاحت کر دی کہ دودھ پیتی بچی، جو چھوٹی بچی ہو جو دودھ پی رہی ہو، امام خمینی نے اس کے لیے بھی لکھا کہ اس کے ساتھ متع کرنا بھی جائز ہے، اور یہ بھی لکھا کہ اس کے ساتھ متع بھی جائز ہے، اور کیا بھی ہے، خود کیا بھی ہے، اور سند صحیح کے ساتھ خمینی کا واقعہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے ان کے شاگرد سے بیان کر دیا، علامہ سید حسین النجفی الموسوی کے واسطے سے۔ تو دونوں طرح کے طریق ہم نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ تیسرا سوال جس کے اوپر آج بات کرنے جا رہا ہوں، وہ اب پہلے دو التشیع کے متعلق میں نے سوالات کے جوابات دے دیے۔ آج تیسرا سوال جو ہے وہ عوام الناس میں جو لڑائی ہوتی ہے کہ امام احمد رضا خان نے اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا، جبکہ آج کے بریلوی انہیں کافر کہتے ہیں۔ تو اس کا جو جواب کیا ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہا گیا کہ انہوں نے خود کافر نہیں کہا، اور ان کی جو غلطیاں ہیں، جو انہوں نے کہا کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے یہ گدھے کے برابر ہے، اتنی بڑی گستاخی لکھی ہے کتاب کے اندر اپنی صراط مستقیم میں، تو وہ بھی گنوائی ہے۔ ایک طرف تو ان کو کافر کہتے نہیں ہیں، اور دوسری طرف ان کی بڑی بڑی گناہ جو انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں وہ بھی سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ یعنی امام احمد رضا خان ایک طرف تو اسماعیل دہلوی کی گستاخیاں گنوا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اور اسی کو تمہید الایمان کے اندر بھی اور دیگر جگہ پر بھی یہ کئی ایک مقامات پر یہ اعتراضات ہوتے ہیں بعض دوستوں کی طرف سے۔ تو اس کا جواب آج آپ انشاءاللہ تعالیٰ علمی طور پر وضاحت کے ساتھ سنیں گے۔ دیکھیں، امام احمد رضا خان کو جب میں ایک، جیسے کہ آپ میرے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں ایک وقت تک میں امام احمد رضا خان اور فاضل بریلوی رحمہ اللہ اور ان کے جو ماننے والے حضرات ہیں، یعنی بریلوی حضرات، میں ان میں نہیں تھا، اور میں جماعت تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا، ان کی نصرت کرنا، اور جیسا کہ جامعہ فاروقیہ کے جو لوگ ہیں، میرے بہت سے احباب جانتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے اسلامک کتابیں لا کے دینے والے بھی دیوبندی تھے۔ میری کتاب آج گھر میں پاکستان میں سب سے پہلے جو کتاب میرے گھر میں آئی اسلامی ٹاپک پر، جو میرے پاس آئی، یعنی میرے پڑھنے کے لیے، وہ راہ سنت کے نام سے مولانا سردار صفدر صاحب کی مجھے ایک شخص ہے ہمارے گاؤں کی، انہوں نے مجھے تحفہ دی تھی۔ اس کے بعد فضائل اعمال مجھے گفٹ کی گئی۔ تو یہ دو کتابیں سب سے پہلے میری جو مطالعے کے اندر آئیں تو وہ یہ آئی تھیں۔ تو لہٰذا میرا تو تعلق سابقہ دیوبندیت کے ساتھ ہی ہے، اور میں امام رضا خان فاضل بریلوی کو جب پڑھنا شروع کیا تو ان کی سب سے پہلے جو میں نے چیز پڑھی، ان کا ایک علوم غیبیہ کے اوپر رسالہ ہے جو مجھے ایک بھائی نے سینڈ کیا تھا، دعوت اسلامی کے بھائی نے سینڈ کیا۔ تو اس کو جب میں نے پڑھا تو جو محسوس ہوا کہ وہ شخص، اس کی علمی شان کیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کو الحمدللہ یہ پچھلے 10 سال سے جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہائے ہائے ہائے، قبر میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جس مقام پہ جا کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بولتے ہیں نا، اس مقام پہ ہر مائی کا لال بول نہیں سکتا۔ تو خیر، جب میں نے امام احمد رضا خان کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ امام احمد رضا خان کوئی اندھا دھن، جو لوگ آج بھی ایسے دونوں طبقوں میں ایسے لوگ ہیں جو اندھا دھن پیروی کرتے ہیں اپنے عالم کی، اپنے محلے کے عالم کی یا اپنے فیوریٹ عالم کی، اگرچہ وہ گمراہ بھی آگے چل کے ہو جائے۔ ڈاکٹر تیروکاری صاحب کے ماننے والے میں نے کثیر دیکھے جو تعصب پر مبنی گفتگو کرتے ہیں اور آج شیعہ کو فل سپورٹ کرتے ہیں، منہاجی جو اتنی بھی ہیں، تیروکاری صاحب کو پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ تو ایسے علماء پر اندھا اعتماد کر لینا صحیح نہیں، کیونکہ ایک عالم ہے، عالم آگے چل کے گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ قادیانی عالم تھا، آگے چل کے گمراہ ہو گیا۔ تو لہٰذا جو عالم ہے، یہ ممکن ہے کہ ایک عالم ہو اور آگے چل کے گمراہ ہو جائے، یہ ممکنات میں سے ہے۔ تو لہٰذا عالم کی ہر بات پر ایک نگاہ رکھنی چاہیے کہ جو وہ بات کر رہا ہے کہ آیا کہ وہ عقائد اہل سنت اور علماء اہل سنت کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر کوئی نئی بات کر رہا ہے
جو دین کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ اپنی پٹڑی سے اتر چکا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جب میں نے امام احمد رضا خان کو دیکھا اور پڑھا تو یقین کریں میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام احمد رضا خان کی پائے کی علمی شخصیت ہندوستان میں مجھے نظر نہیں آتی۔ حتیٰ کہ پیر میرے علی شاہ صاحب اسی دور میں گزرے ہیں، اور سنیوں کے بھی اور غیر سنیوں کی سنی بھی بڑے بڑے علماء امام احمد رضا خان کے دور میں گزرے، لیکن مجھے جو ہے اس پائے کا کوئی عالم نظر نہیں آتا۔ اور جس فن سے آتے ہیں نا، ہائے ہائے ہائے، جس فن سے امام احمد رضا خان بول گئے ہیں نا، پھر وہاں اس مقام پہ آ کے دوسرے کی جرت نہیں کہ اس مقام سے آ کے بول سکے۔ تو خیر وہ امام رضا خان کی تعریفات کے اوپر انشاءاللہ تعریف کے اوپر ضرور میں انشاءاللہ ایک کلپ لاؤں گا کہ علم احمد رضا خان کے اوپر اور اغیار کے اوپر، اور میں علمی گفتگو کروں گا۔ میں کوئی یہ نہیں کہ اندھا دھن پیروی، میں تو امام رضا خان کے ساتھ علماء کا اختلاف کے اوپر میرے کلپ ہیں، لیکن جو ہے ایک اصولی طریقے سے۔ لیکن امام احمد رضا خان کی علمی شخصیت کے اوپر جب میں کلام کروں گا تو میں بتاؤں گا پھر علمی فن کہ اغیار نے کیا فتوے دیے تھے کرنسیز کے متعلق، جہاد کے متعلق، اور دیگر یہ جو معاملات سود کے ہیں ان کے متعلق۔ تو وہ جو ہے اغیار نے دیے تھے وہ کیا تھے، اور امام احمد رضا خان نے دیے وہ کیا تھے، اور آج بھی عمل کن کے فتووں پہ ہو رہا ہے، امام احمد رضا خان کے فتووں پہ ہو رہا ہے یا اغیار کے فتووں پہ ہو رہا ہے، وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، پھر اس طرف پائیں گے کبھی پھر۔ تو امام احمد رضا خان جب کوئی بات کرتے ہیں تو ایک علمی بیس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ امام رضا خان نے یہ بات کی ہے کیوں کی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو 4 علماء دیوبند کی عبارات پیش کی اور ان پر علماء حرمین نے فتوے دیے کفر کے، تو ان فتووں کو جب آ کر کے عوام کو سنایا۔ یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، کہتے ہیں جی احمد رضا خان نے کفر کی فیکٹریاں چلائی ہیں، نہ یہ کہانی نہیں چلے گی۔ امام احمد رضا خان نے کفر کی فیکٹریاں نہیں چلائیں، کفر کی فیکٹریاں تو علماء حرمین نے چلائی ہیں، فتوے انہوں نے دیے تھے۔ امام احمد رضا خان نے آ کے نا میڈیا کا کام کیا ہے، آگے بتایا ہے لوگوں کو کہ یہ فتویٰ فلاں کا سائن شدہ فتویٰ ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور یہی انداز تو امام احمد رضا خان کا جو ہے نا وہ دل لے گیا کہ آپ کی پورے فتاوی رضویہ کو میں اٹھا کر چیلنج کر رہا ہوں، میں ایک بات پیش کرو علمی عقائد کے حوالے سے، جو بات کسی کتابی حوالے سے ہٹ کے ہو۔ میں نے فتاوی رضویہ کو بڑی امیکانہ نگاہ سے دیکھا کہ امام احمد رضا خان جب بھی بولتے ہیں نا اس کے اوپر دلائل ان کی پہلی ہی کتابوں میں موجود ہیں، کبھی کوئی خود سے بات لے کر کے نہیں آئے کہ اس بات میں تو امام احمد رضا خان نے ذاتی تحقیق کر کے پیش کر دی ہے۔ اب اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ امام احمد رضا خان کا ذاتی فتویٰ ہے، اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب امام احمد رضا خان یہ کہے کہ امام شامی نے یہ کہا اور امام پانی پتی رحمہ اللہ نے یہ کہا، ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے، تو ان کے قول کے مطابق یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو پھر تو گرفت امام رضا خان پہ ہوگی نہیں، یہ تو ناقل ہے۔ نقل کرنے والے پہ تو گرفت نہیں ہوتی، تقریر مقرر پہ ہوتی ہے، نہیں جو جس نے کلام کیا ہے گرفت اس پہ ہوتی ہے۔ ایسے کئی جوہلا کہہ دیتے ہیں امام رضا خان کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ امام رضا خان نے جی لکھا ہے جی قبر میں بیویاں پیش کی جاتی ہیں، انبیاء کو روش عباسی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو یہ فتویٰ لگانے سے پہلے امام رضا خان سے پہلے یہ لکھا کس نے ہے؟ یہ پہلے تو سارے علماء نے لکھ رکھا ہے۔ یہ جی شیطان نماز پڑھ رہا تھا، ایک پری نے دیکھا ہے، یہ امام رضا خان نے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے جناب، یہ ملفوظات میں امام رضا خان نے نہیں لکھا، یہ وہ پہلے امام بیکی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، پہلی ائمہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ جی اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، امام رضا خان نے اتنی بڑی گستاخی لکھ دی، اور اللہ کے بندو امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے اپنی سند کے ساتھ، ابن عباس کی سند کے ساتھ، سند صحیح کے ساتھ پیش کیا امام ترمذی نے اس کو الملل کے اندر۔ تو اب مجھے آپ بتائیں یعنی امام رضا خان جو بات کر رہے ہیں پہلے لوگوں سے لا رہے ہیں، وہ جسٹ ایک وہ پوائنٹ ہے جہاں سے سیلاب کا رخ ایک نقطے پہ آ کر کے نا سنیت ایک نقطے پہ آگے سمٹ جاتی ہے، اور پھر عوام کے لیے اس سے آگے سے اسے چشمے نکلتے ہیں، جو ایک کھلا جو ہے نا دریا بہ رہا تھا، وہ نقطہ ہے امام رضا خان پہ آگے جڑا اہل سنت کا، اور وہاں سے آگے نکل رہا ہے۔ اب میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، میں وہابیت کی دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں، میرا واٹس نمبر موجود ہے، امام رضا خان کے اعتقاد کو ایک ساتھ سامنے رکھتے ہیں
اور وہابیہ کے اعتقاد، چاہے وہ مقلد ہوں یا غیر مقلد ہوں، ان کے اعتقاد کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. دونوں کتابوں کو رکھنے کے بعد ان سے پہلے علماء کتابیں اٹھا لیتے ہیں. میرا اس مائی کی لال کو چیلنج ہے جس کو لگتا ہے کہ اس کا خون حلالی ہے، اس کو لگتا ہے نا کہ میں نطفہ حلال سے پیدا ہوا ہوں، تو اس کو میرا چیلنج ہے وہ اپنی کتابیں اپنی ایک سائڈ پہ رکھے، اس طرف امام رضا خان کی کتابیں رکھے. ان کی کتابوں کے عقیدے ملائیں گے پہلے ائمہ کے ساتھ، جن کو وہ بھی مانتے ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں. جس کے عقیدے ان کے مطابق نکلے وہ ہوئے حلالی، اور جن کے عقیدے ہوئے نئے اور من گھڑت اور اپنی استدلالوں کے اوپر گڑے ہوئے، تو ماننا پڑے گا کہ پھر وہی خارجی ہیں اور وہی جو ہے اپنی سند کے اعتبار سے حرامی ہیں. بات سخت ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. ہاں آتے ہیں جی اسماعیل دلوی اور سوال کے جواب کی طرف. بہت لمبی گفتگو ہو گئی. دیکھیں ایک ہوتا ہے، دو چیزیں ہیں. امام رضا خان نے جب فتوے لیے تو 4 شخصیات پہ فتوے لینے کے بعد جب امام رضا خان سے پوچھا گیا کہ اسماعیل دلوی کے بارے میں آپ کیا خیال ہے، تو وہ کہتا ہے ہمارے نزدیک وہ یزید کی جیسا ہے. اب یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت ہے جو یزید کے بارے میں نہ انہیں کافر کہتی ہے نہ مسلمان کہتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے. اور ائمہ جمہور کا یہ موقف ہی رہا ہے کہ اس نے امام حسین والے بیت پر جو ظلم کروائے، یہ سارے کروانے کے بعد میں نے خود جو ہے نا یزید کے کفر کے اوپر ایک کلپ اپلوڈ کر رکھا ہے. میں خود کفر کے قائل ہوں، لیکن جو ہے اہل سنت کے اندر ایک جماعت ایک ایسی ہے جو کفر کی قائل ہو کے بھی ہے بھی تو اسے مسلمان نہیں کہتی کوئی بھی، اور کافر نہ کہے تو مسلمان کسی نہیں، مسلمان کہتا ہے زبان کو بند کیا جاتا ہے. تو امام رضا خان نے کہا کہ یہ یزید کی جیسا ہے، چونکہ یزید کی کفر پر بھی اختلاف ہے اور لوگ سکونت اختیار کرتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، تو یزید کی جیسا ہے، یعنی اس کی کفر پہ شک ہے تو خاموشی اختیار بہتر ہے. تو کہا کوئی کافر کہے تو ہم انکار نہیں کرتے. اب یزید کے متعلق بھی یہی ہے، وہ اس کے کفر کوئی کافر کہتا ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے تم غلط کر رہے ہو، روکیں گے نہیں، خود کافر کہیں گے نہیں. کوئی کافر کہتا ہے تو وہ بھی حق پر ہے، اور خاموشی اختیار کرنا زیادہ افضل ہے کسی کی مسلمان اور کفر کے متعلق گفتگو کرنا. یہ مزید جو ہے ایک احتیاط ہے. یعنی تو اسماعیل دلوی کے متعلق یہ اعلیٰ حضرت نے قول کیا. کیوں کیا؟ اگر وجہ ہے، علمی وجہ ہے تو پھر تو ٹھیک. اگر علمی وجہ نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام رضا خان کی جو فتویٰ ہے وہ ان کے اوپر لگے گا. انہوں نے اصولی خلاف ورزی کی ہے کہ ان کی گستاخی بیان کر دی اور انہیں کافر بھی نہیں کہا. اور اگر جو ہے یہ ماننا پڑے گا کہ اگر یہ اس کی وجہ ہے پیچھے علمی وجہ ہے تو پھر امام رضا خان نے اگر کافر نہیں کہا تو واقعی میں علمی بات ہی کی ہے. ایک ہوتا ہے کفر یعنی لزوم کفر، ایک ہوتا ہے التزام کفر. یہ ٹرم ہے، اور یہ جو ٹرم میں آج بیان کروں گا یہ میں کسی بریلوی کی کتاب یعنی اہل سنت کی کتاب سے نہیں، جو وہابی ہیں انہی کی کتاب کفر اور اصول کفر سے نکالی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں بیان کرتے ہیں وہابیوں کی مختلف کفر اور اصول کفر کے اوپر کتابوں میں یہی طرز میں. جب کسی بات کو لکھنے بولنے کے بعد کفر لازم آ جائے، یعنی ایسی بات جس کو بیان کرنے سے کفر لازم آتا ہو، تو اسے کہتے ہیں لزوم کفر. یعنی کوئی شخص اگر ایسے کلام کرے یا لکھ دے جس کے اندر اس کی نظر میں کفر نہ ہو لیکن پڑھنے والے کسی قاری کی نظر میں بھی اس میں کفر پایا جائے، تو اس عبارت میں اگر کہیں صراحتاً یا اشارتاً بھی کفر کا کوئی الفاظ موجود ہیں تو وہ کفر کا لزوم ہو گیا. اب اسے کہتے ہیں لزوم کفر. اور لزوم کفر نہیں ہوتا. اس میں علماء کی آگے بحثیں ہیں، انشاءاللہ پھر میں اس پہ ایک الگ کلپ بناؤں گا. ایک اور موضوع کے اوپر میری گفتگو آ رہی ہے، چند ایک موضوعات ایسے ہیں جن کے اوپر یہ کلپ بناؤں گا انشاءاللہ میں شیعہ کے جواب میں. تو کفر جو ہے، لزوم کفر یہ ہے. میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور مشکوٰۃ شریف کے اندر کتاب الاستغفار اور توبہ کے چیپٹر میں ہے. ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا، وہ جنگل میں تھا، بڑا پریشان. مختصر پیش کروں گا. تو جب اسی پریشانی میں تھا کہ اس پہ کھانا پینا سب اسی پہ ہے، تو یہاں تک اسے اپنی موت نظر آنے لگی جنگل کے اندر. تو اچانک اس نے آنکھ کھلی، دیکھا سامنے تو اونٹ سامان کا بھرا ہوا سامنے موجود تھا. تو وہ خوشی کے اندر کہنے لگا، اور وہ خوشی کے اندر جب اسے اونٹ کو پایا نا تو فوراً وہ کہہ اٹھا، اللہم انت عبدی وانا ربک. میرے مولا، اے میرے پروردگار، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. خوشی میں کہہ دیا. اب اسے ہوش نہیں تھا،
یا اس نے لکھ دیا لا علمی بھی یہ معاملہ لا علمی بھی ہو سکتا ہے، یا ایسی حالت میں کہ خوشی میں یا ایسی معاملات میں جو، اور خاص کر زبردستی بھی کلوائی والے کلام کے اوپر بھی الفاظ آتے ہیں، تو ایسا جو کرے یعنی اس کے کیا کہتے ہیں کہ یہ لزوم ان الفاظ کے اوپر لزوم کفر ہو گیا۔ لیکن جب اسے ہوش آیا تو اس نے کیا کیا، اس توبہ اور استغفار کی کہ میں نے کہنے کا یہ مفہوم اور مطلب نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک ایسی حالت میں کہا تو اس نے یہ غلبہ حال کی وجہ سے یہ لفظ کہے جو ہے کفر ہے، جو کیا ہے حقیقتاً وہ کفر ہے، ان الفاظ سے کفر لازم آتا ہے۔ اور جب اسے ہوش آیا کہ یہ میں نے ایسے لفظ کہہ دیے، فوراً استغفار کی۔ استغفار اگر نہ کرتا تو جب اسے ہوش آ گیا تھا کہ یہ الفاظ اس کے علم میں آ چکا کہ یہ الفاظ کفریاں ہیں، تو یہ التزام کفر ہو جاتا۔ کفر یہ ہے یعنی لزوم کفر یہ ہے کہ یہ جن یعنی وہ بات کرنا جس بات پر کفر کا لازم آ جائے، یہ لزوم کفر کہلاتا ہے۔ کوئی تحریر ہو گئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی جس کے اندر کفر پایا جائے، وہ لزوم کفر ہے۔ اور جب اسے جس بندے نے یہ کفر لکھا یا بتایا یا کیا، جب اس کو ہوش آ گیا یا کسی نے بتایا اسے کہ یار اس تمہاری عبارت کے اندر شکوک ہیں، یہ کفری عبارت ہے، تو جب اس کو ہوش دلایا گیا، اس نے توبہ کر لی تو کفر نہیں رہا۔ وہ یہ کفر یعنی درمیان میں لٹکا ہوا تھا، تو یہ اس پر کفر نہیں رہا۔ اب توبہ کر لی تو وہ کفر کا حکم اسے اٹھ گیا، لزوم کفر بھی اٹھ گیا۔ لیکن اگر وہ اس پہ اڑ گیا اور دلائل دینے لگ گیا آگے سے، تو اب اس نے التزام کفر کر لیا، یعنی کفر کو اپنی اوپر لازم کر لیا۔ یہ دو چیزیں ہیں، اور اس کے اوپر ائمہ کی ایک بڑی جید قسم کی تفسیروں کے اندر وضاحت ہے۔ علامہ لوسی بغدادی نے البصائر کے اندر جو ہے بڑی وضاحت اسی کی ہے، انشاءاللہ پھر وہ اگلی گفتگو میں آئے گی۔ لیکن جب بے خبر کو باخبر کر دیا جائے اور وہ اس پہ اڑ جائے تو یہ التزام کفر ہے، اور التزام کفر ہی کفر ہے، لزوم کفر نہیں ہوتا۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے ایک وجہ سے، وہ آگے وجوہات الگ ہیں، اس کے مختلف احتمال ہیں، میں آج مختصراً بیان کروں گا ان کو بھی۔ اب جو ہے التزام کفر کے متعلق، جب کفر کسی نے اپنے اوپر لازم کر لیا تو اب وہ اس کی مختلف احتمال ہیں۔ یعنی علماء دیوبند یہ لکھتے ہیں یا علماء وہابیہ یہ لکھتے ہیں، ایک احتمال فی الکلام ہوتا ہے۔ یہ علماء دیوبند کا صرف میں اس حوالہ دے رہا ہوں تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ ان کی علماء نے بھی لکھا ہے، ادروائز سنیوں کی کتابوں میں بھی اور پرانے علامہ لوسی بغدادی نے البصائر کے اندر یہ وضاحت کی ہے۔ اس کے علاوہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے اور دیگر ائمہ نے اس کے اندر اپنی تفسیروں کے اندر اس کو بڑی وضاحت سر کر رکھی ہے۔ اور فقہ کی کتابوں کے اندر تو علامہ نجیم الحنفی نے اور بحر رائق کے اندر بھی دیگر اس کی وضاحتیں کر رکھی ہیں، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ یعنی بس ہے احتمال فی الکلام، ایک پہلا یہ احتمال ہے، احتمال یہ نہیں ہوگا تو احتمال 3 قسموں کا ہے۔ اچھا، اب کفر کے اندر جب التزام کفر پایا جائے، لزوم اور التزام کی جب بحث مکمل ہو جائے کسی پر فتویٰ لگانے سے پہلے، جب مفتی کسی معاملے میں کفر کا معاملہ آ جائے تو اس کے اوپر یہ پہلے لزوم کفر دیکھتا ہے، پھر التزام کفر دیکھتا ہے، اس کے بعد پھر احتمال دیکھا جاتا ہے، احتمال پایا جاتا ہے۔ احتمال فی الکلام، احتمال فی تکلم، اور جو ہے احتمال فی متکلم، 3 قسم کا احتمال۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیں، پھر اگلی بات میں کروں گا۔ احتمال فی کلام یہ ہے کہ کسی نے کہنے والے نے کوئی بات کی، اگر اس میں ظاہری طور پر کفر نہ پایا گیا ہو، یعنی ایسے الفاظ ہوں جن کی تعویل اور توجیہ بیان کی جا سکے، اور ان توجیہ کو وہ خود بندہ ہی بیان کرے، یعنی جس کے اوپر الزام آیا کہ تم نے کفر کیا ہے، تو وہ اس کو بیان کرے کہ بھائی میرے الفاظات کی جو توجیہ ہے اور تصریح ہے یہ ہے۔ جب وہ توجیہ بیان کرے یا اس کے اوپر کوئی ایسے اس کے شواہد مل جائے کہ اس نے کوئی توبہ کا راستہ اختیار کر لیا، یعنی ایک شخص کے متعلق التزام کفر، اس کی عبارت آپ تک پہنچی، امام رضاخان تک عبارت پہنچی، انہوں نے کہا کہ یہ عبارت کفریہ ہے، یہ کیا ہو گیا؟ لزوم کفر ہو گیا۔ اب جو ہے شاہ اسماعیل دہلوی کو بتایا گیا کہ تمہاری عبارت کفریہ ہے۔ اب اگر اس نے نا اس کی تعبیر اور توجیہ قابل تفکر پیش کی کہ یہ یار قابل عند الاستدلال ہے،
تو اگر جو ہے ایسی کوئی اس نے توجیہ پیش کر دی یا اس کے اوپر توبہ کر لی تو اب تو وہ التزام اٹھ گیا. اب جو ہے یہ احتمال فی الکلام تھا صرف، یعنی جو لزوم اور التزام کا مسئلہ آیا تھا اس کی کلام کی وجہ سے آیا تھا، اس نے اس کی وضاحت کر دی. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ احتمال فی الکلام ہوگا. اور یہ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے، کہنے والے نے جو گستاخی کی ہے اس کے کلام میں کیا تھا، اگر ظاہری الفاظ پائے جائیں، یعنی کوئی الگ اسلوب گالی دیتا ہے تو اب اس کے اندر تو کوئی جو ہے نا دوسری رائے نہیں ہے. اب جیسے کہ شاہ اسماعیل صاحب نے لکھا کہ جناب نماز میں نبی کا خیال آنا گدھے کے برابر ہے، تشبیہ دی تھی واضح طور پر. اب اس کی کیا کوئی تشریح کرے گا؟ تو ایسے الفاظ جو واضح پائے جائیں تو یہ کفر ہے، ان کی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی. تو اگر توجیہ پیش کی جائے تو یہ کیا ہے؟ احتمال فی الکلام ہے، کلام کے اندر احتمال ہے. تو پھر جو ہے اگر توجیہ ثابت ہو جائے گی تو وہ التزام اٹھ جائے گا، وہ کافر نہیں ہوگا. اگر وہ توجیہ ثابت نہ ہو تو پھر التزام برقرار رہے گا. تو یہ پہلا احتمال ہوتا ہے یعنی التزام کفر میں. دوسرا جو احتمال ہوتا ہے وہ تکلم کا ہوتا ہے، یعنی قائل نے یہ کلمہ کہا بھی ہے کہ نہیں، اس میں شک ہے. اور میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ شاہ اسماعیل دہلوی کی 4 کتابوں کے متعلق جو وہابی علماء ہیں انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لے کر کے یہ کہا جی یہ کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں، ان کی ہیں ہی نہیں. اور جو مناظرہ جنگ ہوا تھا اس کے اندر بھی یہ کچھ کتابوں کے بارے میں یہی کہہ کر کے جان چھڑائی گئی صراط مستقیم کے متعلق. جو تھا نا جنگوی، حق نواز جنگوی مناظرہ جنگ کے اندر، تو اس نے بھی یہی کہہ کر جان چھڑائی تھی کئی کتابوں سے. تو جب ظاہر سی بات ہے اگرچہ وہ بات ثابت نہیں لیکن احتمال تو پایا گیا کہ ایک شک پایا گیا کہ ہو سکتا ہے واقعی میں کتاب اس کی ہے بھی کہ نہیں. ایک شک تو اٹھایا گیا، ایک اعتراض اٹھایا گیا. جب ایک اعتراض ملا تو اب احتمال تو موجود ہے. جب احتمال موجود ہے تو پھر التزام کفر میں تو شک ہو جائے گا، پھر التزام کفر نہیں ہوگا. تو پھر اس پہ اوپر جو ہے نا فیصلہ کرنا ہوگا، اس کے بڑی امکانہ نگاہ سے دیکھنا ہوگا کہ یا کافر کہا جائے یا نہ کہا جائے. تو ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ خاموشی بہتر ہوتی ہے. کوئی کافر کہے تو کہنے دو، خاموشی بہتر ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہو، اگر وہ اس کی توبہ قبول ہو یا توبہ کا کوئی اشارہ مل جائے. اور شاہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں علماء دیوبند لکھا ہے کہ ایک مناظرے میں انہیں بہت شکست ہو گئی. دیوبندیہ نے، وہابیہ نے خود ہی اسماعیل دہلوی کے ساتھ مناظرہ کیا، میں آگے چل کے حوالے دوں گا. تو اس مناظرے کے اندر اسماعیل دہلوی کو ہوئی شکست، اسماعیل دہلوی نے جو ہے توبہ کر لی اپنے عقائد سے. تو جب یہ بات بھی لکھی گئی توبہ والی بھی، اور اس کی کتابوں میں بھی شک ہو گیا، جب یہ 2 باتیں دیوبندیوں کے ہاں خود وہ اپنی کتابوں میں یہی کہتے ہیں، اور سرفراز صفدر جو آج کا بڑا مناظر اور بڑا فنی عالم سمجھا جاتا ہے وہابیہ کا، اس نے خود یہ بات کہا ہے، اس نے خود یہ کہا ہے کہ جناب یہ فلاں کتاب اسماعیل دہلوی کی ہے ہی نہیں. تو جب دونوں طرح کے اعتراضات احتمال پائے جا رہے ہیں، یعنی احتمال فی التکلم پایا جا رہا ہے، جب احتمال فی التکلم پایا جا رہا ہے تو پھر تو جو ہے التزام کفر کا میں شک پڑ گیا. اب کوئی کافر نہ بھی کہے تو اس کے اوپر مسئلہ نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت جو ہے الحمدللہ وہ عالم تھے، وہ گفتگو کو، علم کو دیکھ کے، وہ چہرے دیکھ کر کے یا کوئی تعصب میں آ کے فتوے نہیں دیتے تھے، وہ مسئلے کی نوعیت دیکھ کر کے فتویٰ دیتے تھے. اور مفتی وہی ہوتا ہے چہرے نہ دے کے فتویٰ دے کہ جناب اب یہ وڈیرے صاحب آئے ہیں تو ان کے یہ سود جو ہے حلال لکھ دیں گے. اب بڑے جو ہیں MNA صاحب ہیں، اب غریب آ گیا ہے تو 500 روپے کا فتویٰ دوں گا، تو اب اس میں تو بڑی سختی ہے، بھائی یہ سود تمہارے لیے حرام ہے. تو ایسا نہیں ہے، چہرے دیکھ کر نہیں فتوے دینے، نوعیت دیکھ کے مسئلے کی فتوے دی جاتی ہیں. تو یہ جو ہے احتمال پہ خلاف تھا. اب جو اہل حدیث کے اوپر جو یہ اعتراض ہوتا ہے نا، جہلانہ اعتراض، اب اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتراضات کرنے والے جو حضرات ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ احتمال التزام کفر میں احتمال کتنی طرح کا ہوتا ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں. اب اسماعیل دہلوی کی عبارات پر لزوم کفر تو آتا ہی آتا ہے، چاہے وہ بھائیوں والی عبارت جو نے لکھی کہ اللہ کے نبی کی تعظیم اتنی ہے جو بڑے بھائی کی ہوتی ہے،
چاہے اس نے جو تقویۃ الایمان، صراط مستقیم اور دیگر کتابیں جو، اور خاص کر اس نے جو اعزاء الحق کے اندر اللہ کا جسم ماننے کی عقیدے کو جو ہے نہ ماننے کے عقیدے کو جسم سے پاک سمجھنے کو بدل لکھا ہے، تو یہ سارے کفر ہیں۔ عبارات کے اندر یعنی لزوم کفر تو اسماعیل دلوی پہ آتا ہی آتا ہے، لزوم ہے، تعویل ممکن نہیں ہے۔ اسماعیل دلوی کی عبارات میں تعویل ممکن نہیں ہے، لزوم ہے، کفر کا لزوم ہے۔ ہاں، اور مناظرہ جنگ کے اندر بھی جو حق نواز جنگوی تھا، جس نے یہ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اگر مناظرہ میں ہار گیا تو میں کتیا کا بچہ ہوں، میں کیا ہوں؟ کتیا کا بچہ ہوں۔ مناظرہ جنگ اب بھی موجود ہے، اور یہ وہ مناظرہ ہے جو حکومت نے کروایا تھا، دونوں طرف سے سیکیورٹی اہلکار موجود تھے۔ حکومت نے ان کی جھگڑے کو دیکھ کر کہا یار اللہ کا واسطہ ہے دونوں حضرات بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے گفتگو کر لو۔ تو یہ حق نواز جنگوی جو تھا، پھر کے افسران جو تھے وہ وہاں شامل تھے، انہوں نے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا تھا دونوں میں، اس مناظرے کے دونوں طرف کا، ٹھیک ہے، ان طرفین بندے آئے تھے، پھر آپ دیکھ لیں۔ اچھا، تو وہ جو کہتا ہے نا کہ میں کتیا کا بچہ ہوں اگر میں مناظرہ ہار گیا، تو حق نواز جنگوی نے بھی یہ دفاع نہیں کیا کہ لزوم کفر کا دفاع اس نے نہیں کیا۔ کفر تو پایا جاتا ہے ان عبارات کے اندر، ہاں، اب التزام کے اوپر جو ہے نا وہ مسئلہ ہے کہ کیا وہ کفر جو عبارات میں پایا جاتا ہے یہ عبارات اسماعیل دلوی کی ہیں یا اس نے توبہ کی ہے کہ نہیں کی، تو یہ سارا اس چیزوں میں احتمال ہے۔ تو سب سے پہلا جو احتمال فی تکلم ہے اسماعیل کے متعلق، تو اس کے اوپر ہم کلام کرتے ہیں، ہے نا۔ اس کے متعلق آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ احتمال فی الکلام اور احتمال فی تکلم اور متکلم، یہ احتمال کی جو تین قسمیں ہیں، کیا ان کے تحت اسماعیل دلوی کے اوپر فتویٰ لگانا جائز بنتا ہے یا نہیں، یا اس کے بارے میں کیا علمی تحقیقات کیا کہیں گی؟ یقیناً آپ خود دیکھیں گی اسماعیل دلوی کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو گستاخیاں پائی جاتی ہیں وہ ثابت شدہ ہیں، ان عبارات میں گستاخیاں ہیں، لہٰذا احتمال فی الکلام جو ہے نا اس میں کوئی تویل ممکن نہیں ہے، لزوم کفر اسماعیل دلوی پہ آتا ہے۔ جو احتمال کی پہلی قسم ہے احتمال فی الکلام، یہ اس کے مطابق لزوم کفر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اسماعیل دلوی پر، لہٰذا اس پہ تو دوسری رائے نہیں ہے۔ اب دوسرا ٹرم آتی ہے احتمال فی التکلم کے اوپر۔ اب احتمال فی التکلم جو ہے اس کے اوپر ہم یہ بات کرتے ہیں، تو بعض علماء دیوبند یہ کہتے ہیں تکلم کے متعلق یہ ہے اسماعیل دلوی کے متعلق کہ ان کے بارے میں بعض علماء دیوبند نے یہ لکھا، جیسے کہ حسین احمد مدنی اور حق نواز جنگوی کا جو یہی موقف ہے، حق نواز جنگوی نے بھی یہ جو ہے مناظرہ جنگ کے اندر کہا، اور حسین احمد مدنی نے بھی یہ کال کیا۔ مکتوبات تفسیر القوام کے اندر دیوبند کا متفقانہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تقویۃ الایمان اسماعیل دلوی کی کتاب نہیں ہے۔ اب لزوم کفر پہلا جو احتمال فی کلام ہے اس کے مطابق لزوم کفر ثابت ہو گیا، عبارات میں کفر ہے، طویل ممکن نہیں۔ اب دوسرا کیا ہے احتمال فی التکلم، کلام کے متعلق، تو کہا جی جو یہ کلام ہے نا لکھا ہوا، یہ اسماعیل دلوی کی جو کتابیں ان میں شک ہے۔ حوالے آ گئے کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عالم کی یہ کتاب نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب ہے اشرف تھانوی صاحب کی الرواح الثلاثہ، اس کے اندر تو وہ اسماعیل دلوی صاحب خود کتاب لے کر آئے اور آ کر کے اپنے استادوں کو پیش کی۔ استادوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے کر دیا، اس کے اندر تو بہت سخت باتیں لکھ دی ہیں جو ہے، تو انہوں نے کہا یار کیا کروں، بس لکھ دی ہیں، کہ عوام میں شور مچے گا، شور مچتا ہے تو مچتا رہے۔ پھر اسی کتاب میں لکھا ہے جی کہ مناظرہ بھی ہوا تھا ان کا آپس میں، اسی کتاب کے متعلق ان کے علماء نے ان سے مناظرے کیے ہیں، تو کتاب تو انہیں کی ہے، لیکن کیونکہ بعض علماء دیوبند یہ اعتراض کرتے ہیں، بعض جی بویلا بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا جب اختلاف پایا گیا، بعض علماء دیوبند نے لکھا کہ کتاب تو انہیں کی ہے، وہ خود کتاب لے کر آئے اور کتاب انہیں کی ہے، اور بعض کہتے ہیں جی نہیں کتاب ان کی نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہو گیا۔ جب اختلاف ہو گیا تو بہرحال احتمال تو موجود ہے نا، جب احتمال پایا گیا تو اب یہ احتمال فی التکلم ہے۔ جب احتمال فی التکلم ذرہ برابر بھی پایا جائے تو پھر جو ہے اس پر فتویٰ کفر دینے سے لوگ اجتناب کرتے ہیں، اور یہ مکتوبات تفسیر القوام کے اندر بعض لفظوں میں یہ قول موجود ہے حسین احمد مدنی کا بھی، حق نواز جنگوی، اور پھر احمد رضا بجنوری دیوبند کا بہت بڑا عالم گزرا، انوار الباری شرح بخاری لکھی، اس کے اندر بھی اس نے یہی کہا کہ تقویۃ الایمان شاہ اسماعیل کی کتاب نہیں ہے، انکار کیا، احتمال تو موجود ہے۔ اب اگلے ابو الحسن فاروقی بہت بڑا رائٹر ہے ان کے ہاں،
بہت بڑا رائٹر ہے. اس نے کہا اسماعیل صاحب کی تقویت الایمان، اس نے کتاب لکھی اسماعیل اور تقویت الایمان. یہ ابوالحسن فاروقی کتاب ہے، نیٹ سے مل جائے گی PDF. اسماعیل اور تقویت الایمان، اسماعیل دروی اور تقویت الایمان. اور اس میں لکھا صراط مستقیم. اس میں لکھتا ہے ابوالحسن فاروقی صراط مستقیم، تقویت الایمان، تنویر العین، اضاء الحق اسماعیل دلوی کی کتب نہیں ہے. سب کا ہی انکار کر دیا. تو بہرحال اگر جھوٹ بھی بولا ہے اس نے، احتمال تو ہے نا، فنی طور پر احتمال ہے. جب احتمال پایا جائے تو التزام کفر اٹھ جاتا ہے، یا اس کے اوپر سکونت اختیار کی جاتی ہے، احتیاط برتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کفر اگرچہ یہ جتنے بھی قول ہیں یہ بڑے ہی ضعیف شاذ قسم کے ہیں، اور اکثر علماء دیوبند کے قول کے بھی خلاف ہیں. علماء دیوبند نے جو بڑے معتبر جازم قسم کے علماء دیوبند ہیں وہ اس کا انکار نہیں کرتے. وہ علماء وہابیہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کتاب اسماعیل دلوی کی نہیں ہے، وہ مانتے ہیں ان کتابوں کو اور آج پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. جب عبدالرشید گنگوئی سے پوچھا گیا اسماعیل دلوی کے متعلق، تو کہا جی کی کتاب تقویت الایمان کا پڑھنا عین ایمان ہے، اس میں قرآن و حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ تقویت الایمان کا پڑھنا کیا ہے؟ عین ایمان ہے. فتاوی رشیدہ کے اندر موجود ہے، اس کی تعریفیں موجود ہیں تقویت الایمان کی، اور اسماعیل دلوی کتاب کو مانا بھی ہے. یہ لوگ انکار کرتے ہیں. بڑا اختلاف تو ہے نا. جب اختلاف دو قول پائے گئے تو اب احتمال تو پایا گیا. جب احتمال پایا گیا تو پھر کیا ہے؟ پھر کفر کا فتویٰ لگانے میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا اجتناب کیا جاتا ہے، احتیاط برتی جاتی ہے. التزام ہے. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہو گیا، یہ دوسرے احتمال کے اندر ہی واضح ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ یزید کی طرح ہے. کوئی کافر کہتا ہے تو کہے، ہم نہیں کہیں گے کیونکہ ہماری نظر میں یہ چیزیں ہیں. تو اس لیے اب جو ہے احتمال فی متکلم، جو تیسری قسم ہے احتمال کی. اول اس احتمال کے اندر دو طرح سے یعنی سوچا جا سکتا ہے پازیٹیو طریقے سے. اسماعیل دلوی کو کفر کے فتوے سے بچانے کے لیے دو طریقے ہیں جن سے ہم سوچ کے اسے بچا سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ شاید اسماعیل دلوی صاحب کو اپنی ان کفری عبارات کی خبر ہی نہیں ہوئی اور ان کی طرف توجہ نہیں ہوئی. عقلی طور پر یہ پہلا احتمال پایا جا سکتا ہے کہ شاہ اسماعیل دلوی کی اپنی ہی کتابوں کی کفری عبارات پر نظر ہی نہ گئی ہو، ان کی علم ہی نہ آیا ہو کہ یہ جو عبارات میں نے لکھی ہیں یہ کفریاں ہیں. ایک عقل یہ کہتی ہے. ممکن ہے انہوں نے لکھ دیا، ان کی توجہ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ الفاظ کفریاں ہیں یا یہ عبارات کفریاں ہیں. اتنی بڑی بڑی عبارات لکھنے کے بعد بھی ایک ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے. اگرچہ یہ ایسا ہوا نہیں ہے تو خود مانتے بھی ہیں اور کتابوں میں موجود ہے کہ کتاب انہیں کی ہیں اور گستاخیاں بھی ہیں، لیکن ان کو اسی دور کے اندر ان کے ساتھ مناظرے بھی ہوئی تھے. مناظرہ پشاوری ہوا تھا، ان کے اپنے علماء کی مابین مناظرے ہوئی ہے تقویت الایمان کے اوپر بھی اور دیگر کتابوں کے اوپر بھی اور عقائد اسماعیل کے اوپر بھی. ان کے اپنے علماء نے اسے مناظرے کیے ہیں، کتابوں میں موجود ہے. لیکن اگر سب کچھ مان لیا جائے کہ ان کو خبر نہیں ہوئی تو یہ واقعہ میں ایک احتمال تو موجود ہے عقلی طور پر. چیز یہ ہے کہ ان کو معلوم ہو گیا ہو کہ یہ برات کفریاں ہیں اور انہوں نے اس پہ توبہ کر لی ہو، رجوع کر لیا ہو. تو پہلا احتمال جو تھا عقلی طور پر کہ شاید ان کو علم ہی نہ ہوا ہو، یہ بھی ممکن ہے. اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہو. اب اس کے اوپر حوالہ سنیے توبہ کے اوپر. یہ ہے افکار و سیاسات علماء دیوبند، کتاب کا نام افکار و سیاسات علماء دیوبند. اس کے اندر موجود ہے کہ شریف نوری صاحب نے ہدایت الصالحین کا جو حاشیہ لکھا ہے تقریر الحق، جو قطب الدین دہلوی صاحب نے بھی اس کو لکھا، تو اس کے حاشیے میں وہ نے لکھا کہ مناظرہ پشاوری میں جب اسماعیل دہلوی صاحب کو بڑی شکست ہو گئی، اسماعیل دہلوی صاحب کو مناظرہ پشاوری کے اندر بہت بری طرح شکست ہوئی، ان کے پاس توبہ کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہا اپنے عقیدوں پر. تو لہٰذا انہوں نے اعلان توبہ کا اعلان کر دیا. اس کا انکار بھی کیا ہے جو ہے نا عبدالرشید گنگوئی صاحب نے اس بات کا کہ انہوں نے توبہ سے توبہ کیا ہے یا رجوع کیا ہے کہ اسماعیل دہلوی صاحب نے کوئی رجوع کیا تھا. تو عبدالرشید گنگوئی کہتا ہے کہ انہوں نے کوئی رجوع نہیں کیا تھا، رجوع کرنے والی بات کوئی نہیں تھی.
لیکن جو ہے اگرچہ یہ قول موجود ہے علماء دیوبند کتابوں میں کہ منازع پشاوری کے بعد اسماعیل دہلوی نے توبہ کی ہے، رجوع کیا ہے، تو یہ بات بھی گھومتے گھومتے احمد رضا خان تک پہنچی ہوگی کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کر لی ہے۔ تو اب انٹرنیٹ تو تھا نہیں، یا اسماعیل دہلوی صاحب کو کال کرتے کہ جناب آپ نے توبہ کی ہے، تو وہ کہہ دیتے جناب میں نے توبہ کی ہے، یا ویڈیو بنا دیتے، تو احمد رضا خان اعلان کر دیتا کہ یہ نہیں یارا یہ کافر نہیں ہے۔ بلکہ امام احمد رضا خان تک کوئی خط پہنچا ہوگا، اس وقت خطوں کا دور تھا، یا کوئی افواہ پہنچی ہوگی، تو احتیاطاً کہہ دیا کہ ہم تک تو یہ اب بات پہنچ چکی ہے، احتمال پہنچ چکا ہے کہ شاید ان کو علم نہ ہو یا ان تک انہوں نے توبہ کی ہے، تو لہٰذا اب جو ہے یہ احتمال پایا گیا توبہ والا، جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے اور وہابیوں کی کتابوں میں موجود ہے، توبہ کا احتمال بھی، تو لہٰذا اب اس کے اوپر التزام کفر کے یہ کافی ہے، تو احتمال التزام کفر یہ پایا گیا، لہٰذا کیا ہے فتویٰ کفر دینے سے اجتناب کریں گے۔ تو امام احمد رضا خان نے جو اسماعیل دہلوی کی برات کو لکھا بھی ہے، لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ یہ گمراہ عقیدے ہیں وہابیوں کے، اسماعیل دہلوی کے ماننے والوں کے اور ڈیفینڈ کرنے والوں کی، تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ کافر ہیں، اور اسماعیل دہلوی کو ہم کافر نہیں کہتے، ان کے بارے میں یہ احتمال پائے جاتے ہیں کہ انہوں نے توبہ بھی کی ہے، اور ان کی شاید ان کو اس کی طرح علم بھی نہ ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کتابیں علماء دیوبند کہتے ہیں ان کی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا احتمال پایا جاتا ہے تو ہم احتیاط کرتے ہیں، کوئی کافر کہتا ہے اسے کہنے دیں۔ اب اگلی بات دیوبندیوں کے لیے، وہ کتابوں کا ڈیفینڈ اسماعیل دہلوی کو تو کے بارے میں تو شکوک میں ہے، لیکن تمہارے پاس یہ کتابیں آج بھی ہیں، اگر ان کتابوں کو آپ عین مانتے ہیں اور انہی کتابوں کی یہ برات کا ڈیفینڈ بھی کریں گے آپ، تو پھر آپ کے لیے التزام نہیں پایا جائے گا، آپ توبہ کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ بھی کافر ہیں۔ جس نے یہ لکھا کہ حضور کا نماز میں خیال آئے، یہ گدے کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ ہائے ہائے، اقبال سے پوچھو، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ واہ اقبال واہ، تو ادائے دید سراپا نماز تھی تیری، ہائے 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 تجھی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ تو اقبال نے جو ہے نا کہا کہ نبی تجھے دیکھنا تو ہماری نماز ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ یہ نماز میں نبی کا خیال آئے تو یہ تعظیم کی طرف لے جاتا ہے، اور گدے کے خیال سے بھی بدتر ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب یہ کتابیں جو آپ وہابی آج مانتے بھی ہیں، ان کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو یہ تو پکے کافر ہیں، ایسی گستاخیوں کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کو تو ہم کافر اس کے اوپر سکوت اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ چلو اس کے بارے میں تو کچھ باتیں موجود ہیں، تمہارے بارے میں تو کچھ موجود نہیں ہے، تمہارے سامنے تو یہ کتابیں ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔